आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। इस बात पे कोई शक नहीं कि 37 माह के लिए IMF का $7 अरब का नया प्रोग्राम मुल्क की बीमार मईशत को एक नई तवानाई देगा, जिससे नए दो तरफा और मल्टीलेटरल गैर मुल्की कर्ज़ों का हुसूल मुमकिन होगा और पुराने कर्ज़ों और सूद की अदायगी, ख़ास तौर पर बैरूनी सूद की अदायगी सहल हो सकेगी। इस पस मंज़र में 2 रोज़ पहले आलमी शोहरत याफ्ता अमरीकी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ और फिच ने अपनी रिपोर्ट्स में पाकिस्तान की माशी मुस्तक़बिल का बड़ा गैर मामूली नक्शा खींचा है, जिसका महवर बज़ाहिर मुल्की मईशत से ज़्यादा मुल्की सियासत है। फिच ने 2 टोक अंदाज में कहा कि सियासी ख़तरात के बाइस मौजूदा हुकूमत 5 साल मुद्दत पूरी नहीं कर पाएगी और मुमकिन तौर पर अगले 18 माह तक ही बरसर इक़्तिदार रहेगी। ताहम अगर हुकूमत चली भी जाती है तो नए इलेक्शन के बजाय टेक्नोक्रेट्स हुकूमत में आएंगे, जो IMF के माशी इस्लाहात का एजेंडा आगे बढ़ाएंगे। फिच के जायज़े को ही निस्बतन मुतदिल अंदाज में मूडीज़ ने भी तर्जुमानी की है, जिसने कहा है कि IMF के नए प्रोग्राम से पाकिस्तान की बैरूनी अदायगियों में आसानी होना मुमकिन है, लेकिन इजाफी टैक्सेस बढ़े हुए एनर्जी टैरिफ से महंगाई बढ़ेगी, जिससे सियासी और सोशल टेंशन बढ़ेगी और ऐसे में एक कमज़ोर हुकूमत का बैरूनी अदायगियों में मुश्किलात के खदशात हो सकते हैं। ये आलमी रेटिंग एजेंसी मामूल के बरखिलाफ सियासी जायज़ों से क़त्ल नज़र हम इन सब बातों को समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए सिर्फ IMF प्रोग्राम का तसलसल काफ़ी नहीं, बल्कि पाकिस्तान को 100% टैक्स पाबंद और 100% डॉक्यूमेंटेड इकानमी की ज़रूरत है। और अगर आज़ादी के 76 साल बाद भी हम ये सवाल कर रहे हैं तो इसकी बुनियादी वजह यह है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, जो टैक्स वसूली के लिए या तो आसान अहदाफ ढूंढता है या टैक्स घपलों या ब्लैकमेलिंग में मुलविस है। FBR ही कि इसकी रीस्ट्रक्चरिंग और इसकी मुकम्मल डिजिटाइजेशन ये कब होगी ये किसी को नहीं मालूम, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पिछले एक हफ़्ते में तवील इजलास हो चुके हैं, जिसमें FBR में इस्लाहात के मामलात पोशीदा रखने पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन FBR अमजद टवाना की खूब क्लास ली। बहरहाल इस वक्त पाकिस्तान की अव्वलीन ज़रूरत है कि पाकिस्तान की सरकार अपने अखराजात कम करे, पाकिस्तान में कौमी कॉरपोरेशंस के अंदर इस्लाहात लाए या उन्हें प्राइवेटाइज़ किया जाए, प्राइवेटाइजेशन का अमल आगे बढ़े और कौमी इदारों में जामे इस्लाहात हों और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में दस्तावेज़ी मईशत के हवाले से बड़ी पेशकदमी हो और ख़ास तौर पर FBR में बिल आखिर वो नया जन्म हो जाए जिसकी पूरा पाकिस्तान तमन्ना कर रहा है और जो पाकिस्तान की मईशत के लिए इंतहाई कलीदी ज़रूरत है। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर ख़ज़ाना पाकिस्तान मोहतरम मोहम्मद औरंगज़ेब। बहुत बहुत शुक्रिया औरंगज़ेब साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। माशाल्लाह IMF प्रोग्राम के लिए स्टाफ लेवल एग्रीमेंट वगैरह हो गया। अब 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इसको एक ठोस शक्ल में आगे बढ़ने के लिए और इस मोमेंटम को आगे बढ़ाने के लिए एक तो ये कि बुनियादी तौर पे कि जल्द से जल्द ये IMF का बोर्ड इसको अप्रूव कर दे। इसका हमें नहीं पता कि ये कब तक होगा, कोई इसकी क्या तारीख़ हमारे पास है। और दूसरी चीज़ ये है कि अब पाकिस्तान में मईशत को आगे बढ़ाने के लिए ज़ाहिर है कि महंगाई में अब पिछले कई महीनों में बहुत कमी आई है और अब कारोबार और मईशत की सबसे बड़ी ज़रूरत है कि वो पाकिस्तान में शरह सूद भी कम हो। अभी हमारे पास स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की भी डेट्स नहीं है, तो ये 2 डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके बाद परहैप्स हम अपने इस सफ़र को एक मुस्तहकम राह पे आगे बढ़ाने का सफ़र शुरू कर सकते हैं। जी कामरान भाई, बहुत शुक्रिया आपका मुझे मदऊ करने का। तो जैसे आपने ज़िक्र किया कि पहला जो हमारे लिए मरहला था वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट का होना, और ये भी $7 बिलियन का जो प्रोग्राम एग्री हुआ है ओवर ए 37 मंथ पीरियड। आई थिंक दिस विल अलाउ अस व्हाट वी नीड टू गो थ्रू, जो हमने पहले बात की है, जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हमें करने की ज़रूरत है, टैक्सेशन साइड पे करें या एनर्जी साइड पे करें या SOE साइड पे करें। और ये सर बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट था कि हम इसको कर पाते, बिकॉज़ आपको गालबन याद होगा कि 2023 में जब ये प्रोग्राम डिले हुआ तो उससे करेंसी इंस्टेबिलिटी, FX रिजर्व्स, हमारी रेटिंग्स, स्टेट बैंक गोइंग इनटू एसेंशियल नॉन एसेंशियल, तो उस वक्त बहुत एक इशू ने जन्म ले लिया था। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने 2024 फिस्कल ईयर ख़त्म किया है उसमें ना सिर्फ FX रिजर्व्स बेहतर हैं, इससे इंशाल्लाह हमारी रेटिंग्स भी आगे बढ़ेंगी। जो हमारा कुछ बैकलॉग भी था
جو ہماری پروفٹس ڈیویڈنڈز رکے ہوئے تھے انٹرنیشنل انویسٹرز کے، وہ بھی بیک لاگ سارا کلیئر ہو گیا ہے. ناؤ وی ہیو ٹو موو فارورڈ، جیسے آپ نے ذکر کیا. تو اس میں سر ہم بہت پر امید ہیں کامران بھائی کہ انشاءاللہ اگست کے آخر تک انشاءاللہ جو ایگزیکٹو بورڈ کا جو اپروول ہے، وہ سمر کی چھٹیاں بھی ہیں، لیکن اس میں یہ اپنا وہ جو بھی ان کے انتظامی معاملات ہیں وہ انہوں نے ڈیل کرنا ہوتا ہے. لیکن آئی ایم ویری ہوپ فل انشاءاللہ کہ اگست کے آخر میں یہ ایگزیکٹو بورڈ سے جو ہے اس کا اپروول آ جائے گا. دوسرا آپ نے ذکر کیا، دیکھیے اس وقت بالکل سمجھ آتی ہے کہ بٹوین انرجی پرائسز اینڈ دین آن دا انٹرسٹ ریٹ سائڈ ٹیکسیشن کو ایک علیحدہ ایلیمنٹ ہے جو اس میں انکلوڈ کر دیا گیا ہے. تو یہ انڈسٹری کے لیے دقت ہے، یہ ہمیں سمجھ آتی ہے. اور اس وقت بھی اگر میں دیکھوں کہ جو آپ کا سوال ہے کہ اگر انفلیشن کچھ ان میجرز کی وجہ سے تھوڑا سا اپ ٹیک کرتی بھی ہے، تو ابھی بھی ہمارے پاس جو ریئل انٹرسٹ ریٹس میں اتنا روم موجود ہے کہ 20.5%، اور جہاں اگر یہ انفلیشن 13-13.5% پہ بھی جاتی ہے تو اتنا روم اویلیبل ہے کہ یہ پالیسی ریٹ جو ہے وہ انشاءاللہ بتدریج کم آئے. جی اب سے لے کے اگست کے آخر تک جب اس حوالے سے ہمارے پاس مستحکم صورتحال ہو جائے گی، بورڈ ہو جائے گا، ہمارے ہاتھ میں پروگرام ہو جائے گا، اور پھر یہ آئی ہوپ کہ یہ ایم پی سی اور اسٹیٹ بینک اس بات کو ریکگنائز کر لے گا کہ اس وقت پاکستان کی شدید ضرورت ہے اور فنڈامنٹلز جو ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں ایک سگنیفیکنٹ ریٹ کٹ کا. لیکن ایز فائنانس منسٹر اور ہمارا اس وقت ان 6 ہفتوں کا سفر کیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے اس دوران؟ اس میں بھی میں کہوں گا کہ ہمیں جو دونوں سائڈ پہ کام ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. میں پہلے جو ڈومیسٹک سائڈ ہے اس کو ڈیل کرنا چاہوں گا کامران صاحب، اور دین آئی ول کم انٹو دا ایکسٹرنل جو ہماری سائڈ آف دا پکچر ہے. ہم اس وقت جس سفر پہ جاری ہیں آن دا انفورسمنٹ سائڈ، اور ابھی میں سن رہا تھا آپ نے جو پرائم منسٹر صاحب نے پہلے بھی باتیں کی، کل بھی 4 گھنٹے کی یہ میٹنگ تھی جو ایف بی آر کی اصلاحات ان جنرل بٹ ڈیجیٹلائزیشن ان پرٹیکولر واز فوکسڈ. کیونکہ یہ جو ہم جرنی ہے ہم نے اس کو ایکسلریٹ کرنا ہے. اب کل آج اخباروں میں بھی آیا ہوا ہے جو کل ذکر ہوا کہ کامران بھائی 4.9 ملین نان فائلرز ہیو بین آئیڈینٹیفائڈ. اور یہ کوئی ہوا میں بات نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پراپرٹی کی لین دین کی، جن کے پاس وہیکلز موجود ہیں، جن کے یوٹیلیٹی بلز ہیں، جن کے موبائل فونز ہیں. تو یہ اب ہم ان کو وی ہیو ٹو اپروچ دیم، بیکاز ایم آئی ایس تو اپنی جگہ ہوتا ہے نا، اور اس پہ ہم اس کو آگے لے کر چلیں کہ ہم جو انفورسمنٹ کی طرف، اور ان سے کہا جائے کہ بھئی آپ کے جو ٹیکس آپ کے طرف واجب الادا ہیں وہ آپ ٹیکسز ادا کیجئے. بیکاز ادروائز جو اس وقت ہے کہ اگر ہم نے یہ نہیں کیا. اور دوسری چیز ہے، ابھی جو ہمارے تاجر بھائی اور بہن ہیں ان کے ساتھ ہماری اب الحمدللہ ان کی بڑی، میں چاہتا ہوں کہ ان کا میں شکریہ بھی ادا کروں، 1.5 لاکھ ریٹیلر سر اس وقت رجسٹر ہو چکے ہیں. تو اب ہم سے بات کر رہے ہیں کہ آپ کے، اور آسان طریقے سے ان سے جو ٹیکس ہے اس کو ہم وصول کرنا شروع کریں. بیکاز اگر ہم اس سائٹ پہ نہیں گئے اور ابھی سے ہم نے یہ سفر نہیں شروع کیا جو آپ نے کہا اگلا 6 ہفتے ہے، تو پھر ہمیں وی ول کیپ آن گوئنگ بیک ٹو دا سیم فار مور. جو ابھی سیلریڈ کلاس کی بات ہوتی ہے یا مینوفیکچرنگ انڈسٹری کی بات ہوتی ہے، مجھے وہ بالکل بات ان کی سمجھ آتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے انفورسمنٹ کرنی ہے اور جو ٹیکس نیٹ ہے اس کو بڑھانا ہے. تو یہ تو ایک چیز ہے. جی دوسری جو چیز ہے اس وقت وہ ہے سارا جو پاور سیکٹر کی ریفارم ہے، اور اس میں کچھ شارٹ ٹرم فکسز ہیں کہ جی چوری چکاری ہم نے کیسے بند کرنی ہے تاکہ یہ لیکیجز کم ہوں. لیکن اویس لغاری صاحب کی سربراہی میں جو بورڈز ہیں ان ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی، یہ چینج ہونے جا رہے ہیں. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ اس میں پہلے پریزیڈنشل آرڈیننس آیا، پھر اس کو سٹے آرڈر ہو گیا، تو اب یہ پارلیمنٹ سے یہ جب پاس ہو چکا ہے تو یہ اب اگلے کچھ ہفتوں میں یہ بورڈز چینج ہوں گے تاکہ اس میں جو گورنمنٹ کے نامینیز ہیں، پولیٹیکل اپوائنٹیز ہیں، وہ کم ہو جائیں یا چلے جائیں، اور پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ آئیں تاکہ وہ گورننس وہاں بہتر ہو. لیکن سر اس ایشو پہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو پاور سیکٹر ریفارمز کی آپ نے بات کی ہے، اصل پرابلم جو اس میں ظاہر ہے کہ جو انیفیشنسیز ہیں، انکمپیٹنس ہیں، کرپشن ہیں، لیکیجز ہیں، یہ تو ظاہر ہے کہ ہمارا 30 سال سے یہ چل رہا ہے.
لیکن اس کے نتیجے میں اب یہ 70 روپے 80 روپے یونٹ بجلی ہو گئی ہے، جو نہ پاکستان کا ایک عام پاکستانی، ایک خاص پاکستانی، نہ پاکستان کا کوئی کاروبار کسی بھی صورت میں افورڈ کر سکتا ہے۔ اور اس کے لیے ہمیں ان قرضوں کا حل ڈھونڈنا ہے، ان سود کی ادائیگیوں کا حل ڈھونڈنا ہے، ان ڈیوز کا، واجب الادا ادائیگیوں کا ڈیوز ہمیں ڈھونڈنا ہے، جو آئی پی پیز کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں، جس میں کہ ہمارے پرائیویٹ جو ملکی آئی پی پیز ہیں، ہمارے چائنیز آئی پی پیز ہیں، یہ سارے ہیں۔ اس کا حل تو ان چیزوں میں نہیں ہے، ڈسکو کی ریفارم میں یا پرائیویٹائزیشن میں یا کچھ، اس کا حل تو ہمیں سب سے پہلے ہیڈ آن اس ڈیٹ کو پرہیپس ری پروفائل کرنا ہے، اور اگر ری پروفائل نہیں کرنا ہے تو پھر کیسے حل ہوگا سر یہ؟ نہیں، یہ جو ہے نا، ابھی میں دیکھ رہا ہوں جی جو ساری ڈسکشن چل رہی ہے، ڈیبیٹ اس پہ چل رہی ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جو معاہدے ہوئے ہیں ان کو آئی نو اویس لغاری صاحب اپنی ٹیم کے ساتھ اس کو دیکھ رہے ہیں، ہم بھی ان کو اس میں اسسٹ کر رہے ہیں کہ اس کی کیا پرموٹیشن اور کمبینیشن ہو سکتی ہے کہ اس کو جو ہے اس کے جو کیپیسٹی پیمنٹس ہیں اور اس کی مد میں جو پیمنٹس ہیں ان کو کیسے کم کیا جائے۔ آپ نے ری پروفائلنگ کی بات کی ہے، اس کو بھی ہم بالکل دیکھ رہے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وی نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل کامران بھائی، اور آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں کہ ہمیں کسی چیز کو ایک اور ریکو ڈیک میں جا کے نہیں پھنسنا۔ یہ گورنمنٹ کے معاہدے ہیں، اور آن ون سائڈ وی ہیو ٹو برنگ دیز پیمنٹس ڈاؤن، یہ بالکل آپ درست بات کر رہے ہیں۔ دوسری سائڈ یہ ہے کہ ہم نے اس کو کیسے مینیج کرنا ہے ٹو موو اٹ ان دیٹ ڈائریکشن، کیونکہ خدا نہ خواستہ کسی بھی معاہدے کی ہم جو ہے وہ اس کے خلاف جائیں اور پھر وہ جا کے آربیٹریشن کے معاملات آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں، تو وہ بھی ہم نے اس کو مد نظر رکھنا ہے۔ لیکن ان دونوں چیزوں کو جی ہم ساتھ لے کر چل رہے ہیں، اور یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کامران بھائی کہ دس از ویری مچ ان انڈر کنسیڈریشن۔ جی کنسیڈریشن از فائن، بٹ الحمدللہ آپ سے زیادہ تو اس پوری حکومت میں لونز کو، نان پرفارمنگ لونز کو، ایک سک یونٹ کو کسی نے ڈیل نہیں کیا ہے۔ آپ تو ہینڈز آن چیزوں کو جانتے ہیں۔ اپیرنٹلی اتنا مشکل کام نہیں ہوتا ہے جب ایک سٹک لون یا ایک انفیکٹڈ لون آپ کے سامنے آتا ہے، پارٹی آتی ہے تو بات چیت ہوتی ہے، اور بہت آپ لوگوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بھئی اس کا کاروبار چل پڑے، اس کو سہل ہم بنائیں، اور وہ ری پروفائلنگ ہو جاتی ہے، ری اسٹرکچرنگ ہو جاتی ہے۔ یہ ایک معمول کا عمل ہے۔ ہم ہم جو صورتحال دیکھ رہے ہیں، ہمیں لگ رہا ہے کہ بہت بڑی سٹرگل ہے ہماری، یہ کوئی اتنا معمول کا عمل نہیں لگ رہا۔ یہ تھوڑا سا ایکسپلین کریں، کیونکہ اوبویسلی اس سلسلے میں ہمارا جو ایک بہت بڑا کمپوننٹ ہے وہ چائنا کے ساتھ ہے، وہ لوگ بھی، یہ ظاہر ہے کہ وہاں پر بھی کمرشل لونز ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، تو یہ اتنا بڑے سٹرگل کیوں ہو گیا ہے؟ اس میں کامران بھائی جیسے آپ کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ ایک ضرور ہوتا ہے بینکنگ انڈسٹری میں، اسپیشلی ود دا پرائیویٹ سیکٹر پارٹیز، تو یہ بالکل ہو جاتا ہے، لیکن ایز یو کین اپریشیٹ اٹ ٹیکس ٹو ٹو ٹینگو، کیونکہ دونوں سائیڈ نے مل کر بیٹھ کر، اور یہی ہماری کوشش بھی ہے کہ ہم اس کو تھوڑا سا ون ون سچویشن بنا کر آگے لے کر جائیں، رائٹ، تاکہ کیونکہ اس میں بھی دیکھا جائے کہ ان کے لیے کیا اپ سائڈ ہے، اور گورنمنٹ کو ان کو کم کرنے سے، بیکاز الٹیمیٹلی تو کامران بھائی اس کا مقصد از ناٹ ری پروفائلنگ اور ریسٹرکچرنگ فار دا سیک آف ریسٹرکچرنگ، الٹیمیٹلی تو اس کا یہ ہے کہ یہ صارفین جو ہیں، جیسے آپ نے ذکر کیا، جو ٹیرفس اس وقت جہاں پہنچ چکے ہیں، ہم نے تھوڑا سا ٹیمپرری تو کیا ہے، جو ہم نے انڈسٹریل سائڈ پہ اس کو ریلیف دی گئی ہے کراس سبسڈی ختم کر کے کافی حد تک۔ اس کے بعد دوسرا جو ابھی 200 یونٹ تک کے پروٹیکٹڈ ان پروٹیکٹڈ، ان کو بھی 3 مہینے کے لیے دیا ہے، بٹ آئی ایگری ود یو دیز آر ناٹ اسٹرکچرل سولوشنز۔ اسٹرکچرل سولوشن ہمیں یہ جو ٹائم پیریڈ ملا ہے جی اس میں یہی ہے، اور میں یہی آپ کو کہوں گا کہ ہماری پوری کوشش جاری ہے جی کہ اس کا کوئی ہم پائیدار سولوشن ڈھونڈ سکیں انشاءاللہ۔ لیکن جو ہمارے پاس ہماری اکانومی کے لحاظ سے آئی ایم ایف کے بعد اور پھر تمام صورتحال کے بارے میں یہ دو ہی آئی تھنک میری ناقص رائے میں ایشوز ہیں جو میک اور بریک ہے ہمارے لیے۔ ایک تو یہ پاور سیکٹر کے مسائل، اور دوسرا ہمارے ریونیو کے مسائل، اور اس میں ایف بی آر۔ اب میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ وہی ایف بی آر ہے، وہی لوگ ہیں، وہی سارا سسٹم ہے، تو اگر یہ بہتر تھے اور یہ سارا سسٹم صحیح تھا تو obviously ہمیں پھر کچھ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں یہ سارا سسٹم، اور اس میں مزید ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کتنا بوسیدہ، کتنا فرسودہ اور کتنا ایک بے پناہ
بےمانی والا پورا کام ہے، کس قدر کرپشن سے آلودہ یہ سسٹم ہے. اور دیکھیں آج کے دور میں آپ لوگ کئی مہینے پاور کے اندر ہے، آج کی سچویشن یہ ہے کہ پرائم منسٹر بیٹھ کے سامنے چیئرمین ایف بی آر کو کہہ رہے ہیں، لائیو ٹی وی پہ بھی دکھوا رہے ہیں کہ آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ یہ ورلڈ بینک کا ایک پروگرام چل رہا ہے ہمارا ریفارم کا، ڈیجیٹائزیشن کا، ہم میکنزی کو لے آئے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں. اور اس لیول کی اتنی موٹی انفارمیشن بھی ایف بی آر جو ہے وہ کمیونیکیٹ نہیں کر رہا پرائم منسٹر کو. پرائم منسٹر از بلائنڈ آن دیز تھنگس. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صورتحال کتنی خراب ہے، کتنی بوسیدہ ہے. تو اس کو نیا جنم دینا، اس پورے سسٹم کو یہ کتنا ضروری ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کتنی بار یہ بات ہوئی ہے کہ ریفارم ہو جائے، بریک اپ ہو جائے، یہ ہو جائے. ابھی ڈاکٹر شمشاد اختر اتنا بڑا کام کر کے گئی، پریویس کیبنٹ نے اس کو اپروو کر دیا، ایس آئی ایف سی نے پوری جان لگا دی، فوج کی جان لگ گئی، ایک پتہ نہیں ہلا اپنی جگہ سے. تو یہ میرے لیے میرے خیال میں سب سے زیادہ پریشانی کی بات ہے. اس کے بارے میں کچھ آپ بہتر ماحول کی عکاسی کر سکیں؟ انہوں بڑا مشکل کام ہے. نہیں لیکن کامران بھائی میں بات سمجھتا ہوں آپ کی جو آپ کہہ رہے ہیں. دیکھیے کسی بھی ٹرانسفارمیشن میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. اٹ اسٹارٹس ود پیپل، دین پروسیس اینڈ دین ٹیکنالوجی. تو ٹیکنالوجی کا صرف فائدہ یہ ہو رہا ہے جی کہ یہ اب جتنے بھی انیشیٹیوز اس میں چل رہے تھے ایف بی آر میں، whether it's on the income tax side, sales tax side, custom side, ہم اب ان کو سب ایک امبریلا میں لے آئے ہیں انڈر ون گورننس اسٹرکچر. کیونکہ اس میں کچھ ڈفرینٹ ڈونر ایجنسیز فنڈ کر رہی تھیں، ان کے انیشیٹیوز چل رہے تھے اور بڑے اچھے انیشیٹیوز ورٹیکلز میں چل رہے ہیں. اب ہماری کوشش کیا ہے کامران بھائی، وہ یہ ہے کہ کنیکٹ دا ڈوٹس، ان کو بالکل ہاریزونٹل لے جائیں کہ ٹیکس پیئر کے لیے ہم نے کیا سہولت کاری کرنی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارا انفراسٹرکچر ہے اس کو ہم نے کیسے ٹھیک کرنا ہے. تو یہ میں آپ کو اب یقین دلاتا ہوں کہ جتنے انیشیٹیوز ہیں دے ہیو کم انڈر ون روف. اس کی فل ٹرانسپیرنسی ہے. اس میں میں نے ابھی 4.9 ملین نان فائلرز کی بات کی. اسی طرح یہ جو سیلز ٹیکس کا فراڈ ہے جو اب 800-850 بلین کے قریب ہے، اس میں سے کچھ رکا ہے، کچھ وی آر گوئنگ بیک ٹو فگر آؤٹ اینڈ وی آر گوئنگ ٹو اپروچ دا پیپل ہو ہیو بین انوالوڈ ان دس. تو یہ تو اب پوری ٹرانسپیرنسی بھی آئے گی جی، ایز آف ڈوئنگ بزنس بھی ہوگی. دیٹس ون پارٹ آف اٹ. لیکن جو دوسری آپ نے بات کی ہے دیٹس اراؤنڈ پیپل، آئی تھنک اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے ہیں. دیکھیں کچھ تو پرائم منسٹر صاحب کی گائیڈنس میں ایز یو نو کہ پیپل رائٹ فرام دا ٹاپ ہیو بین پٹ ان دا ایڈمنسٹریٹو پول. اس پہ کوئی فردر ایکشنز بھی ہوئے ہیں. لیکن گوئنگ فارورڈ جی جتنے یہاں لوگ ہیں ان کو ٹرین کرنا، ان کو انسینٹیوائز کرنا، اس کو پورا ہم ایک سیپریٹ ٹریک لے کے جا رہے ہیں. اینڈ دا لاسٹ تھنگ از دا پروسیس. دیکھیں پروسیس کو اگر ہم کسی بروکن پروسیس کو کامران بھائی ڈیجیٹائز کر دیں تو ایون دیٹ ول ریمین بروکن. تو پروسیس ہم نے کیسے سمپلیفائی کرنا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. کہ جس طرح میں یہ تاجر دوست کی بات کرتا ہوں کہ یہ ہم نے جو تاجر بھائی اور بہن ہیں ان کو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سارا کچھ یہ آپ کے موبائل ایپ پر ہوگا، آپ کی جو ٹیکس کی کیلکولیشن، آپ کی پیمنٹ. سو یو ول ایکچولی اف یو آر ڈوئنگ آل آف دس، آپ کو کبھی ایف بی آر کا دفتر آنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. تو ہمیں باقی چیزیں بھی پروسیس سمپلیفیکیشن میں کامران بھائی وہیں لے کر جانی پڑیں گی. بیکاز دیکھیں اس وقت جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو سیلز ٹیکس کے ریفنڈز تھے فار انسٹنس، اب ہم نے یہ کہہ دیا کہ جیسے ڈٹرمنٹ فنڈز ہوں گے ہم فوری طور پہ ان کی پیمنٹ کریں گے، کیونکہ 7-8 مہینے ہم لگے رہتے ہیں ایز پارٹ آف دا پروسیس. اب جتنے ڈٹرمنٹ فنڈز کامران بھائی تھے ہم نے جولائی 1 کو وہ سب ہم نے ایکسپورٹرز کو دے دیے. اٹس ٹوٹل اباؤٹ 51 بلین اور اب تک میرا خیال ہم 65 بلین دے چکے ہیں. کیونکہ اس میں آپ سے کھل کر بات کرتا ہوں، کیونکہ پرائم منسٹر کھل کر بات کرتے ہیں کہ اٹ واز کنسیڈرڈ ٹو بی اے گیون کہ جی جتنا آپ ہمیں دیتے ہیں اس میں سے 5-6% تو آپ کی سپیڈ منی سے ہے یا فیسیلیٹیٹنگ منی ہے. یہ اب کتنی شرم کی بات ہے ہمارے لیے حکومت میں اور باقی جنرل معاشرے کے لیے کہ یہ چیز ایکسیپٹ ہو چکی ہے کہ 5-6% جو ہے دس از جسٹ فیسیلیٹیٹنگ منی اینڈ دس کین ناٹ گو آن. سر یہ سسٹینیبل نہیں ہے. سر یہ فرمائیے گا if you have to restore credibility on the same count ایف بی آر والی بات کے اندر کم از کم میں یہ ایکسپیکٹ کروں گا کہ اب جب کہ
शहबाज शरीफ साहब दिन रात आई एम श्योर बहुत मेहनत कर रहे हैं इकॉनमी के हवाले से, और ये 6 घंटे की मीटिंग्स कर रहे हैं। आप फाइनेंस मिनिस्टर हैं। मेरी एज ए ले मैन एक ऑब्जर्वर की हैसियत से मेरी ये ख्वाहिश होगी या मेरी एक होप होगी कि कम अज़ कम अब आप वो तो कर दें कि जो आपने जैसे आपने फरमाया कि हमने रिटेलर को कहा है कि तुम्हें FBR के दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा, यानी कि अब आपको पता है कि FBR के आदमी से कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। हमारा टैक्स पेयर या प्रोस्पेक्टिव टैक्स पेयर की पहली ख्वाहिश है कि हमें उनकी शक्ल ना दिखाओ। पाकिस्तान में ऐसा हो चुका है। अर्ली 2000 के अंदर आपके इल्म में होगा, आप माशाल्लाह इंटरनेशनल बैंकिंग में थे उस वक्त, कि यहाँ अब्दुल्ला यूसुफ साहब चेयरमैन FBR थे, और यहाँ आप पूछ लें किसी ताजिर से, वो कहते हैं यह बेस्ट ज़माना था, हम अपना फाइल करते थे 10% बढ़ा के हो जाते थे। ये जब से दोबारा ये कनेक्शन शुरू हुआ है FBR इंडिविजुअल्स का और जो उनके SSCs हैं उनका, इसने तबाही फेर दी है। जब तक इस्लाहात होती है, जब तक ये होता है सर, उस वक्त तक तो कम अज़ कम इसको डिस्कनेक्ट कर देना, कि इसको नामुमकिन बना दे कि FBR का ऑफिसर बुलाए। और फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं पूरी जिम्मेदारी से 100% जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि ये अपने दफ्तर में बैठ के अपनी टेबल पे आज के दिन भी रिश्वत लेते हैं। तो इस कॉन्टेक्ट को तो ख़त्म, मेरी इतनी आपसे ख्वाहिश है, उम्मीद है कि कम अज़ कम औरंगज़ेब साहब के दौर में ये तो करा दें, शहबाज शरीफ साहब ये तो करा दें कि अब ये ना हो। जी कामरान साहब, देखिए ये जो एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन एफर्ट है उसका मकसद ही ये है। ये तो मैं आपको नहीं कह सकता कि ये बिल्कुल ह्यूमन इंटरवेंशन एलिमिनेट हो जाएगी, लेकिन ये मैं आपको ज़रूर कह सकता हूँ कि इसको हम मिटिगेट ज़रूर कर देंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये एग्जांपल देता हूँ। वो एग्जांपल ये है कि सेल्स टैक्स रिफ़ंड की हमने बात की है। तो अभी तक ये था कि जी डिफरेंट जो कमिश्नर्स हैं किसी भी रीजन में, दिस वाज अ डिस्ट्रीब्यूटेड एक्टिविटी, अगर 10 हैं 12 हैं वो सब इसमें इन्वॉल्व। तो अभी फ़िलहाल हमने उसको सेंट्रलाइज कर दिया एक कमिश्नर के पास। अच्छा, वो अब हमारी दानिश में ऑनेस्ट हैं, और लेकिन आपकी बात एक कदम उससे आगे जाती है कि आप एक कमिश्नर के पास भी आप ये क्यों करते हैं, आप इसको बिल्कुल ऑटोमेट कर दें जी। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कल जो प्राइम मिनिस्टर साहब की मीटिंग हुई है उसमें हमने इसको फर्दर ये कर दिया है जी प्रायोरिटाइज, कि वो एक के पास भी ये जुरिस्डिक्शन ना रहे और हम इसको टोटली प्रोसेस को ऑटोमेट कर दें। सो सेल्स टैक्स को हमने बिल्कुल हाई प्रायोरिटाइजेशन में हम इसको ले गए हैं, लेकिन ताकि हम इसको जितना मिटिगेट कर सकते हैं हम इसको मिटिगेट करें। लेकिन मैं अगर कामरान भाई अगर वापस आऊँ 1 मिनट के लिए ऑन द एक्सटर्नल फ्रंट सर, तो उसमें हमारी अब बिल्कुल कोशिश है जी ऑन द बैक ऑफ IMF कि हमारी जहाँ जहाँ से हमारे सिलसिले मुनक़ता हो गए थे, फॉर एग्जांपल विद द मिडल ईस्टर्न बैंक्स, उनकी एपेटाइट जो है वो बिल्कुल एवेपोरेट हो गई थी। ये हमें शॉर्ट टर्म ट्रेड फाइनेंस देते थे। तो अब हमारी कोशिश है कि इनको री इंगेज किया जाए, और अब नाउ विद द फंड बैकस्टॉप हम इनको जो है इसको आगे लेकर आएँ। दूसरा ये है कि आपने सुना है कि और आपको मालूम है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बहुत बात होती है कि उसमें से भी कुछ जो प्रोजेक्ट्स हैं जी वो हम मटेरियलाइज कर सकें एंड वी टेक देम थ्रू द फिनिशिंग लाइन, ताकि सिर्फ एपेटाइट की बात ना हो, इसमें कोई आपको कोई मुस्बत जो है वो पेशकदमी भी नज़र आए। एंड द लास्ट थिंग इज़ कि बाय Q4 जो हमारे एसेट्स आर इन प्ले ऑन द प्राइवेटाइजेशन फ्रंट, तो वो भी हमारी पूरी कोशिश है। वो अगस्त के आखिर तक तो नहीं होगा, लेकिन अक्टूबर नवंबर टाइम फ्रेम में एटलीस्ट वी द PIA एंड द आउटसोर्सिंग ऑफ द इस्लामाबाद एयरपोर्ट, वी ऑल्सो टेक दैट थ्रू द फिनिशिंग लाइन, बिकॉज कामरान साहब ये अल्टीमेटली एक्शंस विल हैव टू स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स। तो हमने अब हम आपसे अल्हम्दुलिल्लाह बात कर रहे हैं कि IMF वाला प्रोग्राम हो गया, ये नहीं है कि होने वाला है, होने जाने वाला, ऑफ कोर्स स्टिल सब्जेक्ट टू द एग्जीक्यूटिव बोर्ड। तो अब अगले कुछ महीनों में हमें ये आपके पास आकर कहना पड़ेगा और कहना चाहिए कि ये हो गया, नॉट कि हम ये करने जा रहे हैं। लेकिन सो दैट्स आवर इंटेंशन सर, ये बोथ ऑन द डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल। आई डोंट डाउट योर इंटेंशन, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन यही जैसे भी आपने प्राइवेटाइजेशन की बात की, यही जो आपने PIA की बात की और एयरपोर्ट्स की बात की, इसी प्रोग्राम में हम पिछले साल से इसकी डेडलाइंस सुन रहे हैं। एक क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, फिर ये अभी जून था, फिर अभी ये जो अगस्त हो गया, अब फिर अक्टूबर हो गया।
آئی نو کہ ایشوز ہوں گے، لیکن آفٹر آل آپ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو بہت زیادہ ہمیں یہ دینا ہے. ہم نے تو جیسے کئی وغیرہ کا کیا تھا، 1 روپے میں ہمیں دے دیں تو ہمارا پھر بھی ہمیں بے پناہ بچت ہوگی، ہماری اکانومی کو بے پناہ فائدہ ہوگا، ہمارے ایکسچیکر کو بے پناہ فائدہ ہوگا. تو گیٹ ریڈ آف دیم نا، یہ کب ہوگا؟ نہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں آپ سے بھی زیادہ جلدی میں ہوں کہ لیکن وی ہیو ٹو obviously فالو ڈیو پروسیس، بیکاز آپ کے علم میں ہی ہے کہ جی یہ پوری ناٹ اونلی دیز 2 ایسٹس کامران بھائی 1 ٹریلین روپے کا ڈریگ ہے ایوری سنگل ایئر. اور میں پاکستان سٹیل مل کی بات کرتا ہوں تو آپ دیکھیے کہ ابھی بھی تقریباً 3,500 وہاں لوگ ہیں جن کو ہم گرانٹ کے تھرو ان کی سیلریز دے رہے ہیں، جبکہ مل 2015 سے بند ہے. ابھی تک ہم سدرن سوئی گیس سے ان کو گیس دے رہے تھے ٹو کیپ دا بیٹریز آن ویئر دا مل از گوئنگ ٹو بی سولڈ ان اسکریپ. تو یہ اس قسم کی چیزیں ہیں جی. یہ اگر انہی کو اگر ہم لے لیں اور جو ہم بات کرتے ہیں کہ جی فسکل سپیس اویلیبل نہیں ہے ٹو پرووائڈ ریلیف، وہ کہاں سے ریلیف دیں؟ اگر ان چیزوں کو ہم اپنے رکھیں گے which are real drag on the exchequer. So that's the second thing. یہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے پریویٹائزیشن کی، لاسٹ چیز میں کامران بھائی یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم نے جو فیڈرل گورنمنٹ کی جو رائٹ سائزنگ ہے اس کو بھی اب ہم آگے لے کر چل رہے ہیں، اور مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ اس سے کوئی بہت بڑا ایک جو ہے وہ ریڈکشن آئے گی. اٹ ول بی دیئر اوور اے پیریڈ آف ٹائم، لیکن گورنمنٹ کی ایفیشنسی تو فیڈرل گورنمنٹ کی بڑھانی ہے نا. جو چیزیں ہیں ہم نے مرج کرنی ہے ان کو مرج کریں، جو ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے وہ صوبوں کے حوالے کریں، کیونکہ ہم نے وہ ساری منسٹریز ہم لے کر بیٹھے ہوئے اور ان پہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت دیر سے کام ہو رہا ہے. پاکستان کی موجودہ معاشی صورتحال اور اس کے مستقبل پہ ہماری بات ہو رہی ہے پاکستان کے وزیر خزانہ اور ریونیو جناب محمد اورنگزیب سے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، جس کے بعد محمد اورنگزیب صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. پاکستان کی معیشت کو درپیش شدید امراض اور اس کا علاج جو ہو رہا ہے اس سے کتنا فائدہ ہو رہا ہے، آئندہ کیا ہوگا، اور جو امراض آج بھی باقی ہیں ان کا علاج کیسے ہوگا اور کب ہوگا، ان تمام سوالوں کے جواب دے رہے ہیں پاکستان کے وزیر خزانہ اور ریونیو جناب محمد اورنگزیب. اورنگزیب صاحب، لیٹس ٹاک اباؤٹ سم تھنگ گڈ. یہ ابھی ہم نے سنی پہلی بار بات ہے، میجر بات ہے کہ جی کہ ایگریکلچر ٹیکس کے حوالے سے جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. گورنمنٹ نے کہا ہے، IMF نے کہا، پھر اس کے بعد ہم نے اس میں بات سنی اور پھر بہت پازیٹیو بات ہم نے پریزیڈنٹ آصف زرداری سے سنی. ظاہر ہے کہ اسے اسٹیک ہولڈر ہے بہت بڑا، کیا یہ اب ہوگا اور اکتوبر میں ہوگا اور پھر اس کو ہم آگے جنوری سے شروع کریں گے. تو اس کے جتنے بھی یعنی کمپوننٹس ہیں ٹو میک اٹ ریئلی ورک، وہ ہوڈ ونکنگ نہ ہو. کچھ ایسی باتیں ہم نے سنی ہیں کہ جی کہ ہم اس کے ایکسپینسز بزنس کی طرح سے گنیں گے اور ہم ہاریوں کو ڈال دیں گے اور ہاریوں کو تو کوئی ٹیکس دینا نہیں ہے، اور پتہ چلا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم اسی جگہ کھڑے ہوں جہاں ہم آج کھڑے ہوئے ہیں. تو اس کے لیے کیا پروجیکشنز ہیں، کیا اس کو واقعی میننگ فل بنانے کے لیے کیا کر رہے ہیں ہم؟ یہ ایگری ٹیکس کی جو بات ہوئی ہے، یہ تو دیکھیے کامران بھائی یہ بہت سگنیفیکنٹ سٹیپ ہے جو آپ نے ذکر کیا ہے، اینڈ آئی ایم ویری گریٹفل ٹو دا 4 چیف منسٹرز بیکاز ان کے ساتھ یہ کافی دیر سے یہ گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. تو اب ڈیورنگ دس فسکل ایئر اس کی لیجسلیشن ہونی ہے تاکہ یہ ٹیکسیشن اس پہ آ جائے. تو یہ جو آپ نے سارے بتائے ہیں ان کے پروسیسز اگری ہونے ہیں، لیجسلیشن ہونی ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ یہ ایگری تو ہو گیا نا. بیکاز دیکھیں ویدر اٹس ایگریکلچر، ویدر اٹس ریٹیلرز، ویدر اٹس ریئل اسٹیٹ، سب سے بڑی چیز ہم بات ہی یہ کرتے تھے کہ جی یہ جو ہے انڈر ٹیکس سیکٹرز ہیں. تو اب اگر ہم شروع کریں، اور فار می دس از ویری امپورٹنٹ کہ ایٹ لیسٹ وی گیٹ اسٹارٹیڈ، اور ایئر 1 از گیٹنگ اسٹارٹیڈ بیکاز اس کے بعد جیسے آپ کو معلوم ہے اس میں بوئنسی آتی ہے. تو یہی اگر ریٹیل ٹیکس جو ہے آج سے 2 سال پہلے لگ گیا ہوتا اس میں سرٹن لیول بوئنسی آ گئی ہوتی، لیکن اب ہم اس کو شروع کرنے جا رہے ہیں. تو آئی تھنک دا مور امپورٹنٹ تھنگ از کہ جی پروونسز ہیو ایکسیپٹیڈ اٹ، اور ہم ان کی مشاورت کے ساتھ اس کو آگے لے کر چلیں گے کہ اس کے جو بھی پروسیسز ہیں ان کے ساتھ ابھی ایگری ہوں گے. جی یہ فرمائیے گا کہ اب بجٹ ہو گیا ہے، پاس ہو گیا ہے، اور اس کا ہم دیکھ رہے ہیں میسو فیڈ بیک ہے، ٹوٹل ایرپشن ہے.
بزنسز الگ پریشان ہیں, کاروبار پریشان ہے. آپ نے دیکھا کہ اس میں بہت ایسی چیزیں جو کسی صورت میں سمجھ سے باہر ہیں. یو نو ون آف دوز تھنگس کہ پیکیجڈ ملک جو ہے ایک پیکٹ پہ 75 روپے بڑھ گئے, اور کہا آپ کی بات بڑی مشہور ہوئی کہ یہ اشرافیہ کا استعمال کرنے کی چیز ہے. دوسری چیز یہ کہ یہ جو ٹریول پہ ٹیکس لگ گیا. اب ایک غریب پاکستانی جو ہمیں ریمیٹنس بھیجتا ہے, جو اپنی جان دیتا ہے, ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے, اس کے ٹریول پہ ہم نے اس کو مزید ٹیکس کر دیا. اس طرح سے ہم نے اس کو ریمیٹنس پہ ٹیکس کر دیا ہے. اسی طرح سے جو سیلریڈ کلاس ہے, جو ہم لوگ ہیں, آپ بھی تھے اس میں شامل, آج بھی ہوں گے, آج نہیں ہیں, لیکن وہ لوگ جو ہیں ہم تو نچوڑ کے ختم ہو گئے تھے. پھر آپ نے کہا تھا یہ ہائر لیول پہ جو ہے یہ ختم, ہم نے سیل کر دیا, اس کے اوپر پھر 10% لگ دیا. یہ جو چیخیں ہیں, یہ جو بددعائیں ہیں, اور اس کی جگہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا میسو کیپٹل ڈرین ہو رہا ہے, کیسا میسو برین ڈرین ہو رہا ہے. یہ تو اکانومی کے لیے میرے خیال میں سب سے بڑا کرائسس ہے. ہم نے IMF پروگرام تو لے لیا یہ سب کچھ کر کے, مگر اس کا جو فال آؤٹ ہے وہ ہم میجر کر رہے ہیں, اس کو کنٹین کیسے کریں گے؟ جی آئی تھنک 2-3 چیزیں میں تھوڑا سا کلیریفائی کرتے جاؤں. ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارے لیبر میں بھائی ہیں, وہ یہ جو ایئر کا جو ٹکٹس ہیں اس سے ان کو استثناء دیا گیا ہے, جو لیبر ہیں, تو وہ اسپیشلی موونگ انٹو دی GCC کنٹریز, تو ان پہ اس کا اطلاق نہیں ہوگا. نہیں مطلب یہ کہ دوسرا جہاں تک آپ نے دودھ کی بات یہ امپورٹنٹ بات ہے, اس کو کلیئر کر دیں. تو کیا اکانومی میں جو ٹریول کر رہے ہوں گے, یا یہ کہ کوئی کارڈ دیں گے ان کو کہ جی کہ ان کا نہیں ہو, یہ کیسے اس کو مینیج کیسے کریں گے؟ جی اس کا جو منسٹری آف اوورسیز ہے ان کے ساتھ مل کر ہم اس میں کریں گے. جو ہماری لیبرر کلاس ہے اس کو اس کا اطلاق نہیں ہوگا, تو اس کا جو پروسیس ہے وہ ہم ابھی آپ کو بتا دیں گے, لیکن this will not be applicable on them. ٹھیک ہے. So that's one. دوسرا جو ابھی آپ نے دودھ کی بات کی ہے, دیکھیے یہ پورے ملک کے دودھ کا معیار ہم نے بڑھانا ہے, بیکاز اگر چائلڈ سٹنٹنگ اگر اس ملک میں 40% ہے تو وہ 8% انڈسٹری سے صرف کامران بھائی اس کا جو ہے وہ چارہ نہیں ہو سکتا. سو وی ہیو ٹو کلیکٹیولی تھنک ہاؤ وی امپروو دا کوالٹی آف لوز ملک, ہاؤ ڈو وی لک ایٹ بریسٹ فیڈنگ, اور ہاؤ ڈو وی لک ایٹ دا پیکیج ملک. سو اس کو ہمیں بڑا کمپریہنسولی اس کو آگے لے کر چلنا پڑے گا. باقی جو آپ نے ذکر کیا اس کا وجہ یہ ہے کامران بھائی کہ ہم نے اسٹرکچرل ریفارمز نہیں کی, ہم یہ ٹیکس ٹو GDP نہیں کیا, تو اس کی وجہ سے we have been coming back to the same for more, because اس میں ease and certainty of collection. تو اسی لیے ہمارے لیے جو انفورسمنٹ والا جو اس وقت ایلیمنٹ ہے وہ اتنا امپورٹنٹ ہے, بیکاز اگر یہ ہمیں ہر صورت اس کو کرنا ہے, اس لیے پرائم منسٹر ہر ہفتے یہ میٹنگ لے رہے ہیں, بیکاز ادروائز وی ول ناٹ بی ایبل ٹو گیٹ آؤٹ آف دس ویشیس سائیکل آف گوئنگ بیک ٹو دا سیم فار مور. تو اس لیے یہ سائڈ ہم کریں گے تو اس سائڈ پہ ہم جو ہے وہ ریلیف دے پائیں گے انشاءاللہ ایز وی گو فارورڈ. تو اس پہ بہت زیادہ فوکس ہے. جی جو پریشر ہے ہماری سیلریڈ کلاس پہ, آپ کے علم میں ہے کہ لوگ یا تو کوئی ڈیوائس کر رہے ہیں طریقے کہ کسی طریقے سے ہم اس نیٹ سے نکلیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک عام سیلریڈ کلاس کے لیے بے پناہ مشکل کا سامان ہے. پھر اس کے علاوہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے کیپٹل ڈرین ہو رہا ہے. جس طرح کے ٹیکسز ہیں نا, ہم نارڈک اسٹیٹ والے جہاں پر آپ کام کیا کرتے تھے وہ والے ٹیکسز آپ نے لگا دیے ہیں اس پاکستان میں, جہاں پہ ایک آپ کو نہیں ہے. ویلتھ کریشن یہاں جرم ہے, اشرافیہ کا ایک نام دے دیا گیا ہے. تو لوگ تو تیزی سے نکل رہے ہیں نا. آپ دیکھیں فورن آفس کے باہر جو لوگ سٹیمپ کرا رہے ہیں اپنی ڈگریز اور نکلنا چاہتے ہیں, یہ تو ایک میسو کرائسس ہے نا سر. اس کو تو کنٹین کرنا پڑے گا, اور اس طرح سے لوگ نکلتے چلے جائیں گے, کیپٹل نکلتا جائے گا. کیپٹل کریشن ہم جرم قرار دے دیں گے. جنہوں نے کیپٹل کریٹ کیا ہے ان کو ہم کہیں گے کہ 70% تم اپنا دے دو, سپر ٹیکس بھی دے دو, یہ بھی دے دو, یہ بھی دے دو. تو یہ تو ہونا چاہیے نا ان پرائرٹیز کے اندر کہ اس کو کسی صورت سے روکے. اور پھر یہ جو انٹرنیشنل انویسٹر آئے گا وہ کیا سوچے گا کہ یہ ہم کس ماحول میں جا رہے ہیں. میں کیوں نہ جا کے سویڈن میں انویسٹ کروں جو اگر مجھے یہی ٹیکسز دینے ہیں تو. جی آئی تھنک ہمیں یہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں یہ ٹیکسیشن رجیم ہے, اس کو ہمیں گوئنگ فارورڈ جو ہے اس کو ضرور دیکھنا ہوگا, لیکن یہ اسی وقت ہو سکے گا کامران بھائی جب ہم
बैलेंस कर सकेंगे, जब हम अंडर टैक्स अनटैक्स सेक्टर्स को ला सकेंगे इनटू द नेट, नंबर 1। नंबर 2, ये जो नॉन फाइलर वाली रजीम है, मैं बार बार हर जगह कहता हूँ कि ये इख्तरा सिर्फ पाकिस्तान में ही है, तो हम इस दफ़ा इसको बिल्कुल प्यूनिटिव लेवल पे ले गए हैं ताकि ये नेट में आएँ। ये आएंगे तो ये इसका एक स्ट्रक्चरल सॉल्यूशन हम इसका ढूंढ पाएंगे। बिकॉज देखिए कामरान भाई, ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, राइट, कि जितना हम फेडरल लेवल पे, अभी आपने कहा इतने रेवेन्यू मेजर्स कर दिए, इतना आप रेवेन्यू लेकर आएंगे, बट 59.5% ऑफ दिस इज गोइंग टू गो टू द प्रोविंसेस, नंबर 1। नंबर 2, एट द फेडरल लेवल जो भी हमारी फेडरल रिसीव्स हैं माइनस डेट सर्विसिंग, एंड इंशाल्लाह विद द इंटरेस्ट रेट रजीम कमिंग डाउन, बेटर फिस्कल डिसिप्लिन, हम इसको इस पे कम कर सकेंगे। बट हैविंग सेड दैट, एट द फेडरल लेवल एवरीथिंग एल्स दैट वी डू वो उधार पे है। अब मुझे आप ये बताइए कि ये कैसे सस्टेनेबल है? दिस इज़ नॉट सस्टेनेबल। और ये तो इसलिए अब हमें, मैं तो बार बार ये कहता हूँ कि हैंड हैज बीन उधार फोर्स्ड। की है ना, तो जो कंपनी इस तरह की इस किस्म के उधार पे हो तो वो अपने स्टाफ की सैलरीज 25% नहीं बढ़ाती, यकमुश्त चलें वो आपने बढ़ा दी। फिर इस तरह की हम पेंशन्स नहीं देते और उस पर टैक्स भी ना लें। ये भी हमने ये सुना था कि इस साल कम अज़ कम ये पेंशन रिफॉर्म हो जाएगी, ये पेंशन टैक्स हो जाएगी, कुछ तो ऐसा देते कि ये जो सरकारी मुलाजमीन है, मैं बहुत दिल से समझता हूँ कि ये जो हमारे फ़ौजी जो सरहदों पे अपनी जानें दे रहे हैं, जो 99.999% जो हैं वो अपनी तनख्वाह पे गुजारा करते हैं, चले हम कुर्बानी देते हैं, उनकी तनख्वाह बढ़ा दें। मगर सर जो यहाँ पर जिसकी 5 उंगलियाँ सर कढ़ाई में है, वो FBR वाला जो दिन के 1 करोड़ रुपए कमाता है, उसकी भी 25% तनख्वाह बढ़ा दें, उसको भी टैक्स फ्री आप पेंशन दे दें। और इस तरह के यहाँ हमारे सिंध में आप तशरीफ़ लाएँ, आप यहीं थे, आप देखें कि एक एक दरवाजे पे अंदर जाने के पैसे देते हैं, मगर हम उसकी अपने टैक्स पेयर्स जो हैं उसकी तनख्वाह को हम 25% बढ़ा दें। यहाँ वालों ने कहा हम 30% बढ़ाएंगे, उनकी पेंशन टैक्स फ्री देंगे। सर ये जुल्म का निज़ाम है, ये नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चल सकता। जी नहीं, मैं देखिए आपकी बात समझता हूँ। अगर मैं ओवरऑल पेंशन की हम बात करें, अगर हम प्रोविंसेस को निकाल भी दें तो द अनफंडेड पेंशन लाइबिलिटी, कामरान साहब और आप मेरे से बेहतर समझते हैं और आपको मालूम है, दिस इज़ अ वेरी वेरी ह्यूज नंबर, द अनफंडेड पेंशन लाइबिलिटी। तो इसलिए हमने पहली दफ़ा एटलीस्ट गोइंग फॉरवर्ड जितने भी नए गवर्नमेंट में कॉलीग्स आएंगे, दे विल मूव फ्रॉम जुलाई 1 इनटू डिफाइंड कंट्रीब्यूशन। तो एक पहली कोशिश ये की है कि कम से कम हम ब्लीडिंग रोक सकें ताकि फर्दर उसका स्टॉक बिल्ड ना हो। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि हमें वापस जाकर इस पूरे पेंशन की जो रिफॉर्म है ऑफ द एग्जिस्टिंग, उसमें कुछ लीगल लकूनाज हैं, उसको हम देख रहे हैं, लेकिन ये हमें करना पड़ेगा एज वी गो फॉरवर्ड, बिकॉज इट्स अ वेरी लार्ज नंबर इन टर्म्स ऑफ अनफंडेड पेंशन लाइबिलिटी। सर ये बहरहाल इशू यही है कि ये अच्छी चीज़ है कि हमने ये बिटर पिल ली है, हमने अपने आप की हमने सर्जरी कराई है। बहुत बीमार मईशत का मुल्क था और इसमें ज़ाहिर है कि ये तमाम इक़दाम जो किए ये तो आफ्टर ऑल होने थे। अब आप लोगों को बताएं लाइट एट द एंड ऑफ द टनल सर, कि कैसे अब हम आगे कब ग्रोथ की तरफ जाने वाले हैं, हम कब इंशाअल्लाह ताला इस सफ़र से आगे बढ़ने वाले हैं। ये FBR में कब लोग कहेंगे कि भाई औरंगज़ेब साहब के ज़माने में ये बेहतरी आ गई है, और फिर हम आगे हमारा ग्रोथ आए, हम कहीं 2%, 4% के करीब, 5% के करीब जाने का सफ़र शुरू करें। ये शुरू हो जाएगा तो तमाम चीज़ें, तमाम सियासी मसाइल हल हो जाएंगे, तमाम शिकायत दूर हो जाएंगी, 5-6% की ग्रोथ दे दे, सब कुछ ठीक हो जाएगी। ये आप जितना भी रियासत हमारी पूरी जो इस वक्त इक़्तिदार में है, जो समझती है कि ये सियासी चैलेंजेस वगैरह मईशत को ठीक कर दे या ग्रोथ दे दे तो ये ठीक हो जाएगा। इसकी कोई है कुछ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल दिखाए हमें? देखिए भाई, सब लोग यही कहते हैं कि जब भी कोई IMF के प्रोग्राम में होता है तो दैट इज़ ऑल अबाउट स्टेबलाइजेशन, और वो काफ़ी हद तक बात दुरुस्त है, बिकॉज उसमें एग्रीगेट डिमांड आप नीचे लाते हैं। लेकिन 2 सेक्टर्स ऐसे हैं कामरान भाई, फॉर मी आर रियल लीवर्स ऑफ ग्रोथ फॉर पाकिस्तान। वन इज़ एग्रीकल्चर, द अदर इज़ IT। और इसका बाय एंड लार्ज फंड के साथ कोई इसका जो है
کوئی اس پہ دار و مدار نہیں ہے۔ ایگریکلچر پہ آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے سال بھی الحمدللہ $8 بلین کی ایکسپورٹ ہوئی ہے، آئی ٹی میں 3.3 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ ہوئی ہے۔ سو اب وی آر بگننگ ٹو ڈائیورسفائی آر ایکسپورٹ بیس، اب اس کو ہم نے آگے لے کر چلنا ہے۔ ایگریکلچر میں ہم نے کافی حد تک فرٹیلائزر، پیسٹیسائڈ، سیڈ، ان کی ایگزمپشنز جو ہیں وہ ریٹین کی گئی ہیں، اور اس میں ہم نے ییلڈ کو بڑھانا ہے، یہ سب اس میں فائنینسنگ کو بڑھانا ہے، یہ سارے لیورز ہمارے کنٹرول میں ہیں، سب لیورز ہمارے کنٹرول میں۔ اسی طرح آئی ٹی میں بھی ہم نے بجٹ میں سب سے زیادہ جو پرسنٹیج ایلوکیشن انکریز کی ہے وہ آئی ٹی میں کی ہے، تاکہ جو انیبلنگ انوائرمنٹ ہے، جو براڈ بینڈ ہے، جو انفراسٹرکچر ہے، اس کو اضافہ کیا جائے۔ اسٹیٹ بینک نے ابھی پچھلے ہفتے سرکولر نکالا ہے، اب آصف پیر صاحب سے کسی وقت بات کیجیے گا، آئی نو وہ آپ کے پروگرام پہ کافی دفعہ آتے ہیں، تو پہلی دفعہ جو ریٹینشن اماؤنٹ ہے اس کو انویسٹمنٹ کے لیے بھی مختص کیا گیا ہے۔ سو دیز آر آل لیورز وچ آر ان ہینڈس۔ تو میرا اپنا یہ ہے کہ جی وائل دا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ، اس کے ساتھ ہم آگے لے کر چلیں گے، جو کچھ بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، فار انسٹنس جتنے ریفنڈز ہم جتنی دل سے دے سکیں تاکہ کم از کم ان کی جو لیکوڈیٹی ہے وہ متاثر نہ ہو، ریٹس بتدریج نیچے آئیں، یہ وہ ہیں جو انڈسٹری کے لیے ہیں۔ اور ایگریکلچر اینڈ آئی ٹی آئی ایم ویری آپٹمسٹک اینڈ ہوپ فل انشاءاللہ کہ ول کنٹینیو ٹو پروپیل دا اکانومی فارورڈ۔ جی تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ انڈیڈ، بہت بہت شکریہ جناب محمد اورنگزیب، پاکستان کے وزیر خزانہ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل رہتی ہے، پیر کو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ ناصر۔